اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، اس کا شکر ہے کہ ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ قرآن پاک میں نماز کا جا بجا ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین کی، ہمیں نصیحت کی، یعنی یہاں تک کہ آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اس میں بھی، بلکہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا، اس میں کبھی غفلت مت برتنا۔ نمبر ایک کہ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نمبر دو اپنے غلام کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور پھر کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جو ہے آپ کو قبر میں قبر عذاب سے بچاتی ہے، پل صراط پر ثابت قدم رکھتی ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب بھی نماز ہی ہے۔ اور بروز محشر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے چیز رکھی گئی وہ نماز تھی، اور جو سب سے آخر میں رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور جو سب سے پہلی محشر میں پوچھی جائے گی وہ بھی نماز ہے، یعنی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دیکھو کیا اس کے فرائض پورے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کے فرائض پورے ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو کیا اس کے نوافل نماز ہے، تو فرشتے کہیں گے ہاں تو ہے، تو اس میں سے جو فرائض کی کمی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ دیکھو کیا میرے بندے نے زکوٰۃ جو اس پر فرض تھی اس کی ادائیگی کی ہے، تو فرشتے کہیں گے نہیں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو کیا اس نے نفلی صدقات دیے ہیں، تو اس وقت نفلی صدقات جو آپ نے فرض چھوڑے تھے، یعنی واجبات فرض جو آپ نے زکوٰۃ دینی تھی وہ نہیں دی فرض، تو نفلی جو ہے وہ اس میں سے آپ کے فرائض کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کی نماز مکمل ہوئی اس کے باقی اعمال بھی مکمل ہوں گے، اور اگر جس بندے کی نماز مکمل نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی فاسد ہوں گے۔ یعنی نماز انسان کے جسم میں جیسے سر کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز ایک خاص عبادت ہے جو اللہ کا قرب ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس میں مجاہدہ ہے، مشاہدہ ہے، اس میں غور و فکر ہے، اس میں درود و سلام ہے، اللہ کی حمد و تعریف ہے، اپنے لیے دعا ہے۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فجر کی نماز کے 6 انعامات ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی یہ حدیث۔ فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 6 انعامات فرماتے ہیں، 6 انعامات اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، گرے کھل جاتی ہیں۔ اب یہ گرے کون سی گرے ہیں؟ یہ وہ گرے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے اور صبح نماز کے وقت قریب آتا ہے تو ایک شیطان جو ہوتا ہے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس پہ ہاتھ پھیرتے کہتا ہے کہ سو جا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سو جا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر پھیرتا ہے، اور ایک مرتبہ جب پھیرتا ہے تو ایک گرہ لگاتا ہے، دوسری مرتبہ پھیرتا ہے پھر گرہ لگاتا ہے، تیسری مرتبہ پھیرتا ہے پھر گرہ لگاتا ہے۔ تو جب یہ گرہ لگا لیتا ہے اور یہاں تک کہ تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو انسان جب اٹھتا ہے اس حالت میں نماز نہیں پڑھتا تو اس میں منوست یعنی بے برکتی ہوتی ہے، جسم میں سکون نہیں ہوتا، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، چست نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ صبح کی نماز پڑھتے ہو، اٹھتے ہو، دعا پڑھتے ہو،
ایک گرہ کھلتی ہے وضو کرتے ہو، دوسری گرہ کھلتی ہے نماز پڑھتے ہو، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ تین گرہ اس سے کھلتی ہے۔ جب یہ کھل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ دن میں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور آپ چست اور چابند رہتے ہیں۔ مین یہ ہے کہ آپ چست اور صحت مند رہتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت جو اللہ تعالیٰ، جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی دوسری انعامات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھی اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی۔ یعنی کون سی نماز؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ جس نے یہ پڑھی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اور چوتھی، قیام اللیل کا ثواب۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ صبح کی نماز ادا کرتے ہو، پڑھتے ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی صرف اس ایک نماز سے آپ پوری رات عبادت کرو، لیکن اگر نہیں کرتے اور سو جاتے اور صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو آپ کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور پانچویں، جو اس نماز کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹھنڈی نمازیں ادا کرتا ہے، ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر، یہ دونوں نمازیں جو ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ جو رات کی اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں دور دراز سے، انہیں بروز محشر مکمل نور حاصل ہوگا۔ یعنی وہ نور میں چلیں گے۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ جو رات کو اندھیروں میں آتے ہیں ان کے لیے مکمل نور کے ساتھ چلیں گے، روشنی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے صبح کی 2 رکعتیں، یعنی سنت۔ دنیا سے دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے 2 رکعتیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے صرف صبح کی نماز میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔